الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وإذا جاءك اور جب آئے آپ کے پاس الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیات پر ہماری نشانیوں پر فقل پس اے پیغمبر تو کہے سلام سلامتی ہو علیکم تم پر کتب ربکم کہ لکھ دیا تمہارے رب نے علی نفسہ الرحمت اپنے اوپر رحمت کو وَأَنَّهُ یقیناً بے شک من عمل منکم سوءا بجہالت جو تم میں سے برا عمل جس نے کیا زمانہ جہلیت میں ثم تاب پھر اس نے توبہ کی من بعدہ اس برے عمل کرنے کے بعد واصلح اور اپنی اصلاح کی فَأَنَّهُ پس یقیناً بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے رحیم بردبار نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا اور ان کے مقام کو بیان فرمایا، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں کسی دوسرے مذہب سے۔ فرمایا کہ اے نبی جب ایسے لوگ آپ کے پاس آئے تو انہیں تو خوشخبریاں سنا، ایسی خوشخبریاں سنا کہ ان سے کہہ دے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، جتنے بھی تم نے گزشتہ گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ گناہ معاف نہیں کرے گا انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو بخشش کو لازم کر دیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب یہ زمین و آسمان پیدا کیا اور یہ تمام مخلوقات پیدا کی، اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی جو اللہ رب العالمین کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں لکھا کہ جو میری رحمت ہے میرے غصے میرے غضب پر زیادہ بھاری ہے، یعنی اللہ رب العالمین بے شمار رحم کرنے والا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک عورت آئی، وہ بڑی بھوکی تھی، یہودی عورت تھی، بڑی بھوکی تھی، کھانے کے کچھ بھی نہیں نہ اس کے پاس، تو اس نے گیٹ کھٹکھٹایا، مجھے کھانے کا میرے پاس سوال کیا، میرے گھر میں بھی 2 کھجوریں میں نے اسے پیش کر دی، دے دی، اور وہ اس نے 2 کھجوریں آدھا آدھا کیا اور ایک اپنے 2 اس کے ساتھ بچے تھے دائیں بائیں بیٹھے انہیں پیش دے دی۔ جب وہ 2 کھجوریں آدھی آدھی کر کے انہوں نے کھا لی تو پھر یہ میرے ساتھ ہم کلام تھی، باتیں کر رہی تھی، اتنے میں یہ دوسری کھجور کو توڑ کر کے کھانے لگی اور اس کے بچوں کی نگاہ پڑی اس کے چہرے پر، کہتے اس کے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے رسول پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کو یہ واقعہ سنا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے کہ یہ تو ماں کی محبت ہے، اس سے 70 حصے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر زیادہ بھاری ہے، بشرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جان بوجھ کر ناراض نہ کیا جائے۔ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین بخشنے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کر کے وہ جاتا ہے اپنے کسی عالم کے پاس، راہب کے پاس کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، اس نے کہا تیری کہاں بخشش ہو سکتی ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تو نے 99 قتل کر ڈالے ہیں، اتنا بڑا ظالم آدمی ہے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں، بخشش تو ہونی ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اب 100 پورے ہو گئے، وہ پوچھتا رہا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، تو ایک شخص نے ایک عالم نے اسے کہا کہ ہاں بخشش تو ہو سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ جہاں یہ تیرے لوگ ہیں تجھے گناہ کے لیے ابھارتے ہیں، تجھ سے یہ غلط کام لیتے ہیں، تو اس علاقے کو ہی چھوڑ کے چلا جا، ایسے لوگوں میں جا کے رہے جہاں نیک لوگ بستے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ جب جانے لگا، سفر کرنے لگا، تو راستے میں اسے موت آ گئی۔ اب اللہ رب العالمین کے دونوں فرشتے جو نیک عمل کو لینے کے لیے آتے ہیں، جو برے عمل کو لینے کے لیے، دونوں آ گئے۔ اب دونوں نے کہا کہ ہم اٹھا کے لے کے جائیں گے، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ جو راستہ ناپا جائے گا، اگر یہ راستہ زیادہ طے کر چکا تھا، کم راستہ فاصلہ باقی تھا، تو اسے آپ لے جانا۔
اگر اس کا فاصلہ کم طے کیا، اس نے زیادہ باقی ہے، تو جو گناہوں کو اٹھانے والے فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے، جو بری روح کو لے کے جانے والے ہیں۔ تو فاصلہ ناپا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا فاصلہ زیادہ تھا اس طرف سے جس طرف سے اس نے عبور نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہ فاصلہ بڑھا دیا اور اسے نیک فرشتے لے کر کے چلے گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والے، اللہ رب العالمین بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے، میں اسے بخش دوں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔